آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ اسمبلی کا 29 دسمبر سے سرمائی اجلاس، آبپاشی پروجیکٹس اور آبی مسائل پر گرما گرم مباحث کا امکان۔ بی آر ایس مقدموں اور دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی، کے سی آر کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے ڈرامہ بازیاں کی جا رہی ہیں، بی آر ایس لیڈرز کی کانگریس حکومت پر تنقید۔ تلنگانہ حکومت نے پراپرٹی ٹیکس کی زیر التوا بقایا جات کی رقم کے لیے نئی ون ٹائم اسکیم کا کیا اعلان، پچھلے بقایا جات پر موجود سود میں 90% چھوٹ۔ محبوب نگر ضلع کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر کشن نائک کی قیام گاہوں اور جائیدادوں پر اے سی بی کے دھاوے، غیر محسوب اثاثوں کی اطلاعات پر کارروائی۔ حیدرآباد کے مڈیپلی پولیس اسٹیشن حدود میں عاشق کی مدد سے شوہر کا قتل، 3 ملزمین گرفتار۔ سائبر آباد کمشنریٹ میں جرائم کے معاملات میں سال 2025 میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، کمشنر پولیس نے پیش کی سالانہ رپورٹ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ اسمبلی کا سرمائی اجلاس 29 دسمبر سے شروع ہوگا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں کابینی وزراء کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسمبلی اجلاس کو 29 دسمبر سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجوزہ اسمبلی اجلاس میں کرشنا گوداوری کے پانی کے مسائل، مجالس مقامی کے انتخابات اور دوسرے اہم امور پر مباحث کا امکان ہے۔ حال ہی میں بی آر ایس کے سربراہ کے سی آر کی طرف سے حکومت پر آبپاشی پروجیکٹس کو لے کر تنقید کی گئی تھی اور اس کے تناظر میں یہ اجلاس کے ہنگامہ خیز ہونے کا بھی امکان ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راماراؤ نے کہا ہے کہ کے سی آر کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وزراء اور وزیر اعلیٰ ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ بی آر ایس لیڈرز کے خلاف مقدمات کی بات کی جا رہی ہے۔ بی آر ایس مقدموں اور دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گی، تلنگانہ کے کسانوں کی لڑائی نہیں رکے گی۔ کانگریس حکومت 420 وعدوں سے ڈرتی ہے، اس لیے انتخابات کروانے سے بھاگ رہی ہے۔ کے ٹی آر نے چیلنج کیا کہ اگر ہمت ہو تو کوآپریٹیو سوسائٹیز کے انتخابات کروائے جائیں۔ کے ٹی آر نے نلگنڈے میں بی آر ایس کے حامی امیدواروں کی پنچایت راج انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ کو نشانہ بناتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ وہ صرف تفریح کی سیاست کر رہے ہیں۔ پیچھے سے خبروں کو لیک کرنا بند کریں، کیمرے کے سامنے آئیں اور باتیں بتائیں کہ وہ کیسا مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ یہ شکنڈے کی سیاست بند کریں۔ کے ٹی آر نے دریائے کرشنا کے پانی کے تعلق سے تلنگانہ کے ساتھ کی جا رہی ناانصافی اور ریاستی وزراء کی لا علمی پر بھی تنقید کی۔ بی آر ایس پارٹی کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کی اتوار کو ہوئی پریس کانفرنس کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کو ایک بار پھر طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اپنی 25 سالہ سیاسی زندگی میں انہوں نے ایسے کسی وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھا جو رات 9:30 بجے میڈیا کے ساتھ غیر رسمی بات کرتے ہوئے وضاحت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی واستو کے خوف سے سیکریٹریٹ کی سیڑھیاں نہیں چڑھتے، وہ صرف کمانڈ کنٹرول روم تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ پنچایت انتخابات میں بی آر ایس کے حامی 4000 سرپنچوں کی کامیابی کے بعد ریونت ریڈی کو اب اپنی شکست کا خوف ہونے لگا ہے۔ کوآپریٹیو انتخابات کروانے کی بجائے نامزدگیوں کے ذریعے کانگریس کارکنوں کے تقرری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں بی آر ایس کو دوسری جماعتوں سے کم وقت دیا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اسمبلی کے موجودہ اجلاس میں حکومت کو بے نقاب کیا جائے گا۔
BRS لیڈر نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت نہیں بلکہ کنسلٹنسی کمپنی ہے جو دلالوں کے مشورے پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس ختم ہوتے ہی فون ٹیپنگ معاملے میں انہیں نوٹس دینے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ ایک بڑا مذاق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف پہلے سے 300 مقدمات اور ایک اور مقدمہ اگر 300 کے بعد ہو جائے تو وہ نہیں ڈریں گے۔ ہماری قربانیوں کی تاریخ رہی ہے اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت اور عظیم تر بلدیہ حیدرآباد GHMC نے جائیداد ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے راحت کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے ایک وقتی اسکیم OTS کا اعلان کیا ہے جس میں پراپرٹی ٹیکس کے بقایا جات پر جمع سود پر 90% چھوٹ کی پیشکش کی گئی ہے۔ مکمل ٹیکس پر جمع سود پر 90% کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں تمام جائیدادیں رکھنے والے ٹیکس دہندگان استفادہ کر سکتے ہیں۔ می سیوا کے علاوہ مائی GHMC ایپ پر بھی یہ رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ BRS کے سابق وزیر جگدیشور ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ فون ٹیپنگ کے معاملے پر KCR، KTR اور ہریش راؤ کے خلاف نوٹس جاری کی جا سکتی ہے۔ جگدیشور ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کی تشکیل سے ہی فون ٹیپنگ کا رونا جاری ہے۔ کالیشورم کو لے کر بھی ایسا ہی رویا گیا، لیکن عدالت نے کہا کہ اس کی مرمت کی جائے اور KCR کے خلاف صرف ایک طرح کی سازش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور BJP لیڈر اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کے سلسلے میں اٹل جی اسمرتی سمیلن کا نارائن گوڑے میں انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ، BJP MP ڈاکٹر کے لکشمن اور BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ قانون ساز اسمبلیوں میں عوامی نمائندوں کے درمیان بحث و اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اسمبلی کے باہر اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر تمل ناڈو اسمبلی میں سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کے ساتھ پیش آئے واقعے کا حوالہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی سیاست میں بھی اپوزیشن اور حکومت کو تنقید کو قبول کرنا چاہیے اور ذاتی حملے نہیں کرنا چاہیے۔ تلنگانہ جاگرتی کی لیڈر کے کویتا نے یادادری بھونگیری ضلع کے دورے کے دوران راستے میں حادثے کے شکار باپ اور بیٹی کو اپنی گاڑی میں مقامی ہاسپٹل منتقل کیا۔ مقامی ڈاکٹرز نے کویتا کو بتایا کہ دونوں باپ اور بیٹی کی حالت بہتر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی بائک سے گر گئے تھے۔ کویتا جنم باٹا پروگرام میں شرکت کے لیے ریاست کے مختلف اضلاع کا کویتا دورہ کر رہی ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ حیدرآباد میں بھی آج صبح درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد میں درجہ حرارت 9.3 ڈگری سیلسیس، جبکہ راجندر نگر میں 10.1، مولالی میں 10.6، گچیبولی میں 11، کشن باغ میں 12.2، شیخ پیٹ میں 12.2، پٹن چیرو میں 12.9، سردار محل زون میں 13.1، گولکنڈے میں 13.3، بیگم پیٹ میں 13 ڈگری اور LB اسٹیڈیم کی گن فاؤنڈری کے پاس 13.1 ڈگری درجہ حرارت درج ہوا ہے۔ شعبہ صحت کی طرف سے موسمی بیماریوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا اور عوام سے سرد موسم کے دوران احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
ممنوع بیٹنگ ایپس کی تشہیر کے سلسلے میں منگل کو سی آئی ڈی دفتر میں فلم اداکار موہن بابو کی دختر منچو لکشمی سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق بیٹنگ ایپ کی تشہیر کے لیے فیس کی وصولی سے متعلق بھی سوال کیے گئے، جس کی اطلاع ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے منچو لکشمی سے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ممنوع بیٹنگ ایپس کے معاملے میں اس سے پہلے تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ رانا دگہاٹی، وجے دیورکنڈا اور پرکاش راج سے بھی پوچھ تاچھ کر چکی ہے۔ چار مینار کے پاس ہندو تنظیموں کی طرف سے بنگلہ دیش کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ دیپو چندر داس کی ہلاکت پر احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ بنگلہ دیش انتظامیہ کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ بی آر ایس کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور سابق وزیر ہریش راؤ کو فون ٹیپنگ معاملے کی تحقیقات کر رہی خصوصی ٹیم کی طرف سے نوٹس جاری کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق دسمبر میں ہونے والے اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے بعد یہ نوٹس جاری کی جا سکتی ہے۔ سائبرآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں سال 2025 میں جرائم کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے معمولی کمی ہوئی ہے۔ کمشنر پولیس اویناش مہنتی نے آج سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 2024 میں 37,689 کیسز درج ہوئے تھے اور اس سال 37,243 کیسز درج ہوئے ہیں۔ 2025 میں سائبرآباد کے حدود میں 5,527 سڑک حادثات ہوئے ہیں۔ جہیز ہراسانی کے اس سال 3,114 کیسز درج ہوئے ہیں۔ سرقے کی وارداتوں میں 5,527 کیسز درج کیے گئے۔ ڈیجیٹل آریسٹ اور دھوکہ دہی کے اس سال 1,117 کیسز درج ہوئے ہیں۔ 15,22,25,000 روپے کی رقم لوٹی گئی۔ اس سال بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ بتایا گیا کہ اس سال 2024 میں جہاں 4 کیسز درج ہوئے تھے، 2025 میں 53 کیسز درج ہوئے ہیں۔ سائبر کرائم کے ذریعے 404 کروڑ کی رقم لوٹ لی گئی، جبکہ 2024 میں تقریباً 800 کروڑ رقم لوٹی گئی تھی۔ این ڈی پی اس کیس میں اضافے کو بتایا گیا ہے، جبکہ 2025 میں 575 کیسز درج ہوئے اور 1,228 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2025 میں 1,524,900 کلو ڈرگس ضبط کی گئی ہیں۔ حیدرآباد کے کمشنر پولیس وی سی سجنار نے ایک بار پھر عوام کو مختلف ایجنسیوں کا نام لے کر دھمکیوں سے خبردار کیا ہے۔ اپنے پیام میں کمشنر پولیس نے بتایا کہ سی بی آئی نارکوٹکس کا نام لے کر فون کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پولیس کی وردی میں بھی کچھ لوگ اپنی فوٹو لگا کر فون کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں اور نہ ہی پریشان ہوں۔ فوری 1930 پر کال کریں۔ اگر کوئی کال کر کے رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے رقم دینے سے یا پھر یو پی آئی کے ذریعے رقم منتقل کرنے سے گریز کریں۔
حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترنے والے طیاروں کو دھمکی آمیز ای میلز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی لندن سے آنے والی برٹش ایئر ویز میں بم رکھے جانے کا ای میل موصول ہوا تھا، تاہم پائلٹ نے سلامتی کے ساتھ طیارے کو ایئرپورٹ پر اتارا۔ طیارے میں 200 مسافرین سوار تھے۔ بم اسکواڈ نے مکمل تلاشی لی، تاہم یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ حیدرآباد کے مٹپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں 11 دسمبر کو ہوئے ایک شخص کے قتل میں پولیس نے مقتول کی بیوی اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ اشوک اور 36 سالہ پورنیما کی 12 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور انہیں ایک 11 سالہ بیٹا بھی ہے۔ یہ جوڑا برنداون کالونی میں مقیم تھا۔ اشوک خانگی کالج میں ملازمت کیا کرتا تھا، جبکہ پورنیما گھر میں ٹیوشن دیا کرتی تھی۔ حال ہی میں پورنیما کی 22 سالہ مہیش سے ملاقات ہوئی اور دونوں میں تعلقات قائم ہو گئے۔ پورنیما اور مہیش نے اپنے تعلقات میں اشوک کو کانٹا سمجھ کر اسے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ 11 دسمبر کو اشوک جب ملازمت سے گھر لوٹا، پورنیما اور اس کے عاشق مہیش نے ایک اور ساتھی سائی کی مدد سے ساری سے گلا دبا کر اشوک کا قتل کر دیا اور پھر پولیس کو اطلاع دی گئی کہ دل کا دورہ پڑنے سے اشوک کی موت ہوئی ہے، لیکن اشوک کے افراد خاندان نے شبہات کا اظہار کرتے ہوئے جب پوسٹ مارٹم پر زور دیا تو انکشاف ہوا کہ گلا دبا کر اشوک کا قتل کیا گیا ہے۔ تینوں ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم پولیس نے تقریباً 190 ٹن گائے کے گوشت کو ضبط کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں 3 افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی ڈی سی پی لا اینڈ آرڈر منی کنٹا نے بتایا کہ چندو لال گینگ اس ریاکٹ میں مبینہ طور پر ملوث ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گینگ بڑے پیمانے پر ملک میں گایوں کو مار کر ان کا گوشت باہر بھیج رہی ہے۔ اس دوران سری مترا کولڈ اسٹوریج پر بھی دھاوا کیا گیا اور اس کیس کے سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ انسداد رشوت ستانی کے اے سی بی نے آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے معاملے میں محبوب نگر ضلع کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر کشن نائک کی قیام گاہوں اور جائیدادوں پر دھاوے کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محبوب نگر کے علاوہ حیدرآباد، رنگا ریڈی کے بشمول 6 مقامات پر ایک ساتھ دھاوے کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کشن نائک سینئر عہدیدار پایا راؤ کے ماتحت تھے۔ بڑی تعداد میں غیر محسوب اثاثوں کا پتہ چلایا گیا ہے، تاہم ابھی محکمہ اے سی بی کی طرف سے اس سلسلے میں تفصیلات سامنے آنی ہیں۔ ظہیر آباد قومی شاہراہ 65 کوہل کے قریب خانگی ٹراول بس بے قابو ہو کر سڑک سے پھسل کر جھاڑیوں میں الٹ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بس حیدرآباد سے آج صبح کرناٹک جا رہی تھی۔ اس حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کے وقت بس میں 36 مسافرین سوار تھے۔ مقامی عوام نے متاثرہ بس سے مسافرین کو باہر نکالا۔ زخمیوں کو ظہیر آباد کے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ بدلتے ہوئے طرز زندگی میں بچوں کے بشمول ہر کوئی اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ در حقیقت بچے موبائل فون، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر پر بھی کافی وقت گزار رہے ہیں۔ اس سے سوشل میڈیا ویڈیوز اور آن لائن گیمنگ کی لت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین لوکل سرکل سروے 2024 میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ 66% شہری والدین کا خیال ہے کہ ان کے 9 سے 17 سال کی عمر کے بچے سوشل میڈیا، OTT پلیٹ فارمز اور گیمنگ کے
عادی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے بے صبری، غصہ اور سستی جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سروے میں 70,000 سے زائد والدین نے حصہ لیا۔ 47% بچے روزانہ 3 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت اسکرین پر گزارتے ہیں۔ دریاسنا 10% بچے اسکرین پر 6 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لت کووڈ-19 وبائی مرض کے بعد آن لائن کلاسز کے ساتھ شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ بچے زیادہ وقت ویڈیوز دیکھنے، گیم کھیلنے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے میں صرف کرتے ہیں، جس سے ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کے جنم باٹا پروگرام کے تحت صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے یادادری بھونگیر ضلع کا دورہ کیا۔ اس دوران بی بی نگر ایمس کے معائنے کے لیے جانے کے دوران نارا پلی کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں کویتا کو سلام کرنے کی کوشش کے دوران موٹر سائیکل بے قابو کر گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص اور اس کی بیٹی سڑک پر گر پڑے۔ کویتا نے فوراً اپنا قافلہ رکوا دیا اور خود متاثرہ باپ بیٹی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قافلے کی گاڑی کے ذریعے دونوں کو فوری طور پر قریبی پرائیویٹ اسپتال منتقل کروایا، جہاں جاگرتی قائدین نے ابتدائی طبی امداد کا انتظام کیا۔ حیدرآباد کے ٹولی چوکی ٹریفک پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہوم گارڈ 40 سالہ سید عبدالستار دلخراش سڑک حادثے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ پلر نمبر 152 PVNR فلائی اوور کے نیچے اس وقت پیش آیا جب وہ صبح کی ڈیوٹی مکمل کیے جانے کے بعد اپنی بائک پر حسن نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق پیچھے سے آنے والے ایک DCM گاڑی نے انہیں ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں انہیں سر میں شدید چوٹ لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کر رہے ہیں اور عہدیداروں سے مذکورہ کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے کورماگوڑا ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری محکمہ برقی کے کاموں اور دیگر بلدی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ اس موقع پر GHMC، واٹر ورکس اور محکمہ برقی کے عہدیداروں کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان، ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ کانسٹیٹنسی میں پچھلے ہفتے سے تمام ڈویژن کے دورے کیے جا رہے ہیں، جہاں پر کام چل رہا اس کا انسپیکشن کیا جا رہا ہے، جو کام پینڈنگ ہے اس کو اسٹارٹ کروانے کے لیے بولا جا رہا ہے، اور جو کام اگر سینکشن نہیں ہے اس کام کو امیڈیٹ اسٹیمیٹ بنوا کے پروپوزل دے کر اس کا بھی کام شروع کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر میں اور میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی نمائندہ کارپوریٹر شفاعت صاحب اور کورماگوڑا ڈویژن کے تمام صدر معتمدین ایکٹیو ورکر سارے کے سارے آج کے دورے میں موجود تھے۔ ہم یہ دورہ جو شروع کیے ہیں وہ لبیک ہوٹل کے سامنے سے اسٹارٹ کیے ہیں، پورا کورماگوڑا ڈویژن گھومتے ہوئے ابھی ہم حرمین ہوٹل کے قریب میں آئے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر نہ صرف عوام سے ملاقات کیے ہوئے، ہمارے صدروں سے اور ہمارے جو ورکرز ہیں ان سے یہاں کا فیڈ بیک بھی لیے۔ اللہ کا کرم ہے، کامات تیزی سے جاری ہے، اور اللہ کی فضل سے جو کام خاص طور سے یہاں کے مقامی صدر نے کہا ہے کہ ایک نالے کا کام ہے،
وہ نام لے کا کام بھی اللہ کے کرم سے ٹینڈر ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ چالو بھی ہو جائے گا۔ وہ ایک کام ہونے کے بعد میں اور 2-3 جو روڈز بتائے گئے ہیں وہ روڈز بھی اللہ کے کرم سے سینکشن ہے، وہ بھی کام کو شروع کروایا جائے گا۔ ایک ایریا کے اندر سیوریج کا کچھ پرابلم بتائے، اس کے لیے بھی ہم نے آفیسروں کو انسٹرکشن دے دیا ہے کہ جلد سے جلد سیوریج کا وہ کام حضرت سید شاہ سید محمد اسرار اللہ حسینی المعروف حضرت شاہ سید محمد امام علی شاہ نقشبندی قادری چشتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا 107واں عرس شریف کے پہلے دن نماز مغرب سجاد نشین کی رہائش گاہ مہدی پٹنم میں تلاوت قرآن، محفل نعت اور قصیدہ برد شریف منعقد ہوئی، جس کی نگرانی مولانا شاہ سید محمد اسد اللہ حسینی نے کی۔ 29 جمادی الثانی 21 دسمبر بروز اتوار نماز ظہر کے بعد سجاد نشین کی رہائش گاہ واقع مہدی پٹنم سے سندل درگاہ یوسفین نامپلی تک لے جایا گیا۔ وہاں سے سندل مسجد بغدادی مسجد ٹیک نامپلی پہنچا۔ درگاہ شریف میں تلاوت کلام پاک، دلائل الخیرات، مجموعہ درود شریف اور محفل نعت منعقد ہوئی۔ تبدیل غلاف مبارک پیشکشی چادر گل ہوئی۔ تمام مراسم عرس مولانا شاہ سید محمد اسد اللہ حسینی متولی و سجاد نشین نے انجام دیے۔ درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 814واں عرس مبارک کے سلسلے میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام کی حاضری بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ اس درمیان کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے 20 دسمبر کو اجمیر شریف درگاہ کے لیے چادر روانہ کی۔ اس موقع پر اقلیتی قائدین بشمول MP رکن پارلیمان عمران پرتاپ گڑھی کے علاوہ ارشد شیخ نیشنل کوآرڈینیٹر LDM انچارج تلنگانہ چیئرمین گریٹر حیدرآباد کانگریس و دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کے لیے بھی اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے مجلس کی نمائندگی پر شروع کی گئی اجمیر شریف ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ واضح رہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر محمد ماجد حسین نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں کامیاب نمائندگی کی تھی۔ بعد ازاں مجلس رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے میڈیا کو تفصیل بھی بتائیں۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ اسمبلی کا 29 دسمبر سے سرمائی اجلاس، آبپاشی پروجیکٹس اور آبی مسائل پر گرما گرم مباحث کا امکان۔ BRS مقدموں اور دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی، KCR کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے ڈرامہ بازیاں کی جا رہی ہیں، BRS لیڈرز کی کانگریس حکومت پر تنقید۔ تلنگانہ حکومت نے پراپرٹی ٹیکس کی زیر التوا بقایا جات کی رقم کے لیے نئی ون ٹائم اسکیم کا کیا اعلان، پچھلے بقایا جات پر موجود سود میں 90% چھوٹ۔ محبوب نگر ضلع کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر کشن نائک کی قیام گاہوں اور جائیدادوں پر ACB کے دھاوے، غیر محسوب اثاثوں کی اطلاعات پر کارروائی۔ حیدرآباد کے مڈیپلی پولیس اسٹیشن حدود میں عاشق کی مدد سے شوہر کا قتل، 3 ملزمین گرفتار۔
साइबराबाद कमिश्नरेट में जराइम के मामलात में साल 2025 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर पुलिस ने पेश की सालाना रिपोर्ट। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।